السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس جہان کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، انسان کے ان اعمال کی باتیں ہیں جو اسے جنت تک لے جاتے ہیں، اور ہم ان اعمال کے لیے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں قرآن سے، اور قرآن کی رہنمائی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں کچھ سنہرے اصول ضرور بتائیں قرآن کی روح سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ استاذہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے اور ہمیں اتنی بہترین طریقے سے آپ گائیڈ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ استاذہ آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انسان ہے نا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں۔ انسان جیسے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ خطا کا پتلا ہے، اور ہر لمحے جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے ہم کچھ خطائیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم شرمسار رہتے ہیں، ہمارے اندر گلٹ رہتا ہے، اور اس گلٹ کی وجہ سے ہمارے لیے اگلے اعمال نا بڑے مشکل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو ایسے موقع پہ ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ سعدیہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پاک ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جی۔ اب بات یہ کہ جتنا انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے، انسان کے پاس دونوں مواقع ہوتے ہیں، نیکی کرنے کے بھی اور برائی کرنے کے بھی۔ فطری طور پر انسان برائی کا احساس رکھتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی الہام کر دی ہے۔ بالکل۔ جب انسان برائی کرتا ہے نا تو اس کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ یہ ملامت ہے جس کی وجہ سے بار بار انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اندر سے ایک کشمکش رہتی ہے، وہ کشمکش سے نکلنا چاہتا ہے، نکلنے کا راستہ پتہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی وہ چیزوں کے نام تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں بسایا اور یہ کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس وقت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے غلطی ہو گئی۔ تب پہلی چیز جو سکھائی گئی وہ توبہ تھی، استغفار تھی۔ اور یہ استغفار، یہ توبہ سکھانے کا جو عمل تھا، یہ القاء تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر اندر اس بات کا احساس رکھ دیا تھا اور یہ الفاظ سکھا دیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اب یہ گلٹ سے نکلنے کا پہلا طریقہ ہے صحیح کہ آپ اس گلٹ کا اعتراف کریں، مگر اپنے رب کے سامنے، جی، اور اس یقین کے ساتھ کریں۔ یہ دوسری بات ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دوسری بات کے ساتھ تیسری چیز جو اٹیچڈ ہے وہ یقین ہے، اور یہ سب سے بڑی فورس ہے، اس بات کا یقین کہ معافی نہ ملی خسارہ مل جائے گا، ٹوٹل لاس، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ محرومی کی وجہ سے انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جی، جن لوگوں کے ماں باپ دنیا میں دیکھیے کہ بہت دولت کما لیتے ہیں تو اولادیں جو ہیں کاہل ہو جاتی ہیں نارملی، جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ کچھ اور نوعیت کا ہوتا ہے۔ کچھ نہ ہونے سے ہونے تک کا جو سفر ہے
وہ یہ بتاتا ہے کہ محرومی کس طرح سے انسان کی زندگی کو بدلتی ہے۔ جب انسان اپنے شعور سے ایک ایسے مقام تک چلا جاتا ہے جہاں سب کچھ کھو گیا، زندگی جو ملا تھا سب گیا، اور اب ایسے مقام پر ہیں جہاں معافی بھی نہیں ملے گی، خسارہ ایسا ہے جس میں صدا کا عذاب ہے، یہ چیز انسان کو، یہ یقین انسان کو گلٹ سے نکالنے کے لیے اس مقام تک لے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف ہے۔ جی، آپ مطلب یہ کہنا آپ نے جو ہمیں ابھی سمجھائی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو گلٹ ہے نا اور خطا بھی ہے وہ انسان کی سرشت میں ہے، تو کانشیسنیس بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے جو غلطی کی ہے اس کے بارے میں، اور یہ کانشیسنیس ہی پھر آگے انسان کو جو ہے اس غلطی کے اعتراف کی طرف بھی لے جاتی ہے اور پھر معافی کی طرف بھی۔ سادی آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ خطائیں کرتے ہیں، ارد گرد والے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جی، کچھ نہیں ہوا، چلو کوئی بات نہیں، بچے بڑے یوں غلطیاں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں خطا کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جی، تو یہ جو خطا کا احساس ہے نا، جیسے آپ نے بات کی گلٹ کے بارے میں، جی، اسی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ جی، یہ ندامت بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جب ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن یہ یقین بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ابل رہا ہے۔ جی، یعنی اگر اس کی رحمت کو پکاریں گے، آواز دیں گے تو وہ ضرور معاف کر دے گا، اور انشاءاللہ۔ اگر ہم نے نہ پکارا اور ہمارے رب نے ہمیں معاف نہ کیا تب ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ ریلی زندگی کا خسارہ ہے۔ آپ دیکھیں جس کے اندر گلٹ ہوتا ہے گریجولی وہ ڈپریشن تک چلا جاتا ہے، یہ چیز انسان کو زندگی میں بھی ناکام کرتی۔ جی، اس وجہ سے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو دبے ہوئے پڑے ہوئے نہیں رہنے دینا چاہیے، چاہے وہ بچپن کی بات ہو، جوانی کی بات ہو، یا جس بھی ایج کی بات ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خطا کر لے، کوئی غلط کام کرے، کوئی گناہ کرے تو انسان کی زندگی پھر نارمل رہ جاتی ہے۔ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور ان اثرات سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانوں سے خطائیں ہونی ہیں، تو انہیں خطا سے نکلنے کا، گلٹ سے نکلنے کا راستہ دے دیا جائے۔ تو یہی راستہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ جی، الحمدللہ۔ اور یہ کہ ابھی آپ نے بہت پیاری بات یہ بتائی کہ ایک تو گلٹ کی کانشیسنیس ہونی چاہیے، پھر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ سادیہ احساس نہیں، سادیہ احساس نہیں، احساس ہونا، یقین بہت ضروری ہے۔ بالکل اس کے اوپر یقین ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ اللہ کی وہ صفات ہے نا کہ جن پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ جتنا زیادہ یقین ہوگا نا اتنا زیادہ انسان کے لیے باہر آنا، اس گلٹ سے باہر نکلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں نکل سکتا، جی، اس کے سہارے، جی، اس کی رحمت اور مغفرت کے سہارے نکل سکتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو تھام لیتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو اس کے لیے اپنے گلٹ سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور استاذہ یہ والی بات بھی تو ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گلٹ سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو یہ کیا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ ندامت ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں شیطان جو ہے وہ بہت ورغلاتا ہے کہ اتنے گناہ ہیں ہمارے کہ شاید ہم معافی بھی مانگیں گے یا توبہ بھی کریں گے تو شاید قبول نہ ہو۔ تو یہ والا جو احساس ہے نا، یہ انسان کے اندر کئی دفعہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے معافی مانگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سادیہ بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے جی، شیطان کے طریقہ واردات کے حوالے سے، کہ انسان گلٹ میں مبتلا ہے اور اس پہ حملے ہیں شیطان کے، جی، کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اب ساری زندگی تو اتنی غلطیاں کی، اب یہی غلطی ہے جس پہ معافی مل جائے گی، گناہ گاروں کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ایسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ جیسے کوئی صحرا میں ہے اور اس کی اونٹنی پر اس کا
زادے راہ اس کا پانی اور اس کا کھانا لدا ہوا ہے، اور وہ اپنی اونٹنی کو باندھ کے سو جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کی اونٹنی اور اس کے اوپر لدا ہوا اس کا زادے راہ سب کچھ یعنی غائب ہو جائے، یعنی اونٹنی چلی گئی تو سارا کچھ ہی چلا گیا نا. وہ ارد گرد تلاش کرے اور پھر تھک ہار کے سو جائے. جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے تو اونٹنی کو جب اپنے سامنے موجود پائے، جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی گناہگار کے واپس آنے کی ہوتی ہے. الحمدللہ. تو اس بات پر یقین ہونا چاہیے غافر الذنب قابل التوب، وہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا ہے. تو اس کے التواب ہونے پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بے حد توبہ قبول کرتا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو اور استاذہ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ جو ہمارے سے غلطیاں کئی دفعہ ہوتی ہیں سوسائٹی نا جینے نہیں دیتی نا، وہی آپ کی بات، اتنے ریمائنڈرز ملتے ہیں. لائک اگر آپ کنورٹ ہونا بھی چاہیں، جیسے اگر کسی نے پردہ کر لیا، کسی نے حجاب کر لیا، تو اس کو بار بار یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ اچھا اب وہ تمہیں یاد ہے کہ تم 5 سال پہلے کیا تھی، اور تب تو تم موویز بھی بنواتی تھی، تب تم تصویریں بھی کھنچواتی تھی، اور اب تمہارا جو ہے اب تم یہ، تو یہ والی چیز نا کئی دفعہ انسان کو دوبارہ سے پلٹنے پہ اسی حالت میں مجبور کر دیتی ہے جہاں سے وہ کنورٹ ہوا ہوتا ہے. تو یہ سوسائٹی کا جو پریشر ہے نا، بعض دفعہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ غلطیوں پر نادم ہونے کی اور چینج کرنے کی، بعض دفعہ وہ پریشر جو ہے وہ دوبارہ سے انسان کو وہیں پر واپس لے جاتا ہے اسی حالت میں. یہ بات تو ٹرو یہ ہے. شیطان کا کے حربے ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بھی. یہ بات ٹرو ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں میں یہاں کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یعنی شیطان کسی انسان کے توسط سے جو کچھ کہلواتا ہے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ موقع ہے. اب دیکھیے ایک توبہ کا موقع تھا نا، اب یہ ایسا موقع ہے جہاں پہ ایک انسان نے توبہ کرنے کے بعد صالح زندگی اختیار کر لی. اب دوبارہ اسے گلٹ میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے کہ تمہارا ماضی کیا تھا. جی. ایسے موقع پر ایک الحمدللہ کہہ دینا انسان کو، یقین کریں، انسان کو ساری تکلیف دہ صورتحال سے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا. اور ریئلی اگر کوئی الحمدللہ کہہ دے تو کہنے والے کو خود شرمندگی ہونے لگتی ہے. جی. اور اس بات کا یقین بہت ضروری ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو اس کے سوا نجات کسی میں نہیں ہے. جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے تو اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر بچا لیتے ہیں. ان حربوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ اسے نکال لیتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. تو استاذہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ اگر گلٹ ہو اور پریشانی ہو اور لوگوں کی باتوں کا بہت زیادہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوں تو الحمدللہ کہنا جو ہے وہ ہر چیز کی نجات ہے. الحمدللہ. اور دیکھیں جتنی دفعہ الحمدللہ انسان کہتا ہے تو ایسا فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میزان عمل بھر رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں آگے اعمال کو لے کے چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو ہم ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جو ہے ہمارا جو قرآن کا سفر ہے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جب انسان غلطی میں مبتلا ہوتا ہے اور گلٹ میں مبتلا ہوتا ہے تو آگے اس کو کیا طرز عمل اپنانا چاہیے اور سوسائٹی کے اندر کس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی اس پہ اثر انداز نہ ہوں اور اللہ کی رحمت بھی ہو. استاذہ کے ساتھ ہم بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام ہے قرآن کی باتیں. ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے. استاذہ بہت شکریہ، بہت آپ قیمتی ہمیں باتیں اس ٹائم پر، ہم آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بہت سارے ذہن کے دریچے بھی واہ ہو رہے ہیں. بہت سارے اینگل سے ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا اور گلٹ کرتا ہے تو کس طرح سے اس کے اوپر وہ غلطی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. استاذہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم خطا کی بات کر رہے ہیں اور غلطی کی بات کر رہے ہیں اور پھر گناہ کی بات کر رہے ہیں،
تو گناہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور اللہ نے ان کو توفیق دی کہ انہوں نے پھر توبہ بھی کی اور وہ نادم ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں ملتا ہے قرآن میں بھی کہ غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی تھی اور گناہ تھا رادر جو اس سے ہوا تھا. تو دونوں طرف ہم غلطی دیکھتے ہیں. ان کی غلطی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی غلطی میں بیسک ڈفرنس کیا تھا؟ ساتھیہ بڑا ڈیپ سوال ہے. ہم جتنا زیادہ اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی آسانی کے ساتھ ہر ایک کو موقع ملے گا اپنے گلٹ سے باہر آنے کا جی اور زندگی میں ایک صحیح رویہ اختیار کرنے کا. جی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمانوں پر وہ چیز سب کے سامنے دکھا دی اور اسے اپنی آخری کتاب میں رکھ دیا جو انسانی زندگی میں ہر وقت پیش آتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو جی سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین کہ اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب وہ یعنی اس کے بارے میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر کو کھولا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ایک اور جگہ پہ ملتا ہے ما منعک اللہ تسجد جی تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے. یعنی جب میں نے حکم دیا حکم عدولی کی جسارت کیسے ہوئی جرت کیسے ہوئی. جی یعنی یہ غلطی ہے نا بالکل اور بڑا گناہ ہے. تو یہ گناہ ہوا کیسے؟ میں سمجھتی ہوں آج کے دور کا جو سب سے بڑا ایشو ہے سب سے بڑا پرابلم ہے انا پرستی کا جو پرابلم ہے. میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں اور میں اور میرا جسم اور میری مرضی اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں. جی تو اس کی جو بیس ہے نا اس کو سمجھنے اور اس کے حل کی طرف جانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ابلیس نے جواب دیا تھا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے. جی اب مٹی جو ہے نا اس کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے بالکل اور آگ کا جھکاؤ نہیں ہوتا بلکہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجائے اپنی غلطی کو اپنی پیدائش کی طرف موڑ دیا جی کہ میں نے تو اس لیے غلطی کی ہے میں نے اس لیے جسارت کی ہے کہ دراصل آدم تو ہے ہی مٹی سے بنا ہوا. جی یعنی وہ پیدائشی اعتبار سے ہی نیچ ہے نعوذ باللہ اور میں پیدائشی اعتبار سے افضل ہوں. اب آپ دیکھیں دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ. جی اب اگر مجھے دعوت دینے والا ایک کمزور شخص ہے مالی اعتبار سے تو جس کے پاس مال ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ عقل ہی کسی کے پاس نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا جدے کر دانے اودے کملے بھی سیانے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کے جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی عقل مند دکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. اب ایک مال والا شخص جو ہے وہ ایسے شخص کی بات کو وقت نہیں دیتا جس کے پاس مال کم ہے. جس کے پاس اقتدار ہے وہ اقتدار کے بغیر کے لوگوں کو وقت نہیں دیتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شہرت دی ہے وہ ان لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ لوگ دراصل کم فہم ہیں جس کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچے. اب اگر آپ دیکھیں نا دو طرح کے طبقات ہیں نا. جی ایک کی بات افضل ہے لیکن اس کے پاس مال کم ہے جی جیسے انبیاء کے پاس موسٹلی رہا تو عمرا ایلیٹ کلاس کے لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہماری عزت میں کمی آئے گی. ہم نے تو ایک یعنی اپنے سے مرتبے میں کم شخص کی بات کو مانا تو ہمیں تو بہت ساری اپنی جو ہماری بڑائی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. جی یہ بالکل وہی طرز عمل ہے جو ابلیس کا تھا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے. انا خیر من کمپیریزن ہے میں اس سے بہتر ہوں. کل بھی انا کی بات تھی آج بھی انا کا مسئلہ ہے. انا کو اب اردو میں کہتے ہیں جی اور یہ انا پرستی ہے جس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے دنیا میں آج بڑے اہم موضوعات ہیں سائیکالوجی اس کے اوپر بہت بات کرتی ہے. سیلف لو ہے
سیلف ایکچولائزیشن ہے, سیلف اسٹیم ہے, بالکل اس میں بڑے باریک سا ڈفرینس ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سیلف کو لے کر بیٹھا ہے, اس لیے خدا تک نہیں پہنچتا. گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا جب انسان اپنی ذات کو بڑا سمجھتا ہے. ابلیس جیسا طرز عمل. تو ابلیس نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں, اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا. تو دنیا میں ہر ایک کو موقع ملا رہتا ہے, میں اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے یہ کام کیا تو میں برحق ہوں. اور استاذہ یہ بھی تو ہے نا کہ یہ جو انا خیر من کی بات ہے نا, یہ آپ نے جیسے ابھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ تکبر تک لے جاتی ہے. پھر یہ والی چیز جو ہے یہ بدگمانی اور حسد تک بھی تو لے جاتی ہے نا. اصل میں حسد بھی تو اوریجنیٹ اسی سے ہی نہیں ہوتا کہ انا خیر من. سادیہ, تکبر جو ہے وہ آلموسٹ ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے. جی یعنی روٹ میں دیکھیں, روٹ کاز ہے انسانی زندگی کی بربادی کی. بالکل کبر, انا پرستی, خود پرستی. دیکھیں دنیا میں نا دو بڑے مذاہب ہیں آج. ایک تو خدا پرستی ہے اور دوسرا خود پرستی ہے. یہ جو خود کی پرستش ہے نا, یہ سب سے بڑا الہ ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو یہ خواہش پرستی کا دین ہے, خود پرستی کا دین ہے, جس کو آل اوور دا ورلڈ سب نے اختیار کیا. ریلی آج اگر آپ کرسچینٹی کی بات کریں, جوڈائزم کی بات کریں, یہودیت کی, یا ہندو دھرم کی, یا کسی اور ریلیجن کی, دنیا میں اصل میں دو چیزیں آپس میں اس وقت ٹکرا رہی ہیں. ایک خود پرستی اور دوسرے ایک الہ. ایک الہ کے کانسیپٹ کو لوگ سمجھ نہیں پائے کیونکہ اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے نا, اپنی انا کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس انا کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہم جیسے ابتدا سے بات کر رہے تھے, غلطی تو ابلیس سے بھی ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی. غلطی پر جب کوئی تکبر کا, انا پرستی کا, خود پرستی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا انجام بھی ابلیس جیسا ہوگا. اور جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, جھک جاتا ہے, تو اس کا انجام بھی آدم علیہ السلام جیسا ہوگا. ریلی توبہ ہی ہمارے لیے سب سے پہلا اور سب سے آخری عمل ہے. الحمدللہ. استاذہ یہ جو آپ نے ابھی خود پرستی کی بات کی, جیسے سیلف سینٹرڈنس ہوتی ہے, جتنی کوشش کی جائے اس سے نکلا نہیں جاتا. انسان جو ہے وہ ہر حال میں اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو ہر چیز سے آگے رکھنے کی یہی تو جنگ ہے مسلسل. جب سے شاید ہم پیدا ہوتے ہیں اور وفات تک بھی یہی جنگ جاری رہتی ہے کہ کسی طرح سے میں خود اپنے آپ کو پرومیننٹ کر لوں اور آگے رکھ لوں. تو اس کے لیے مسلسل کوشش تو کرتے رہنا چاہیے, لیکن اس کے لیے کیا کوئی آپ ٹپس ضرور بتائیں کہ جس کی وجہ سے اس سے نکلا جا سکے؟ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں نکل پاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں, ایون میں چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر کہیں پارلرز بھی بنے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ اپنے آپ کو نکھارا جائے نا, تو ہر جگہ یہ جو اپنی ذات سے محبت ہے نا ہمارے اندر سوسائٹی کے اندر, یہ شاید ہم چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے. سادیہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا سیلف لو جو ہے وہ گناہ ہے؟ کیا اپنی ذات کی عزت چاہنا گناہ ہے؟ کیا اپنی ذات کے بارے میں کانشیس ہونا گناہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ہر چیز کی جو ایکسیس ہے وہ بری ہے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں, اچھا جوتا پہنوں, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے, اس کو جمال پسند ہے. یعنی اچھا لباس پہننا, اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھے. بیسیکلی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی ذات ہے, آپ اپنی ذات کو سب سے سپر ثابت کرنے میں اور اپنی ذات کو دوسروں کے مقابلے میں افضل سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں, یہ خطا والا مقام ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دے رکھی ہے,
کسی کو مال کی فضیلت دے رکھی ہے، کسی کو اقتدار دے رکھا ہے، کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کی عطا سمجھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ سمجھے۔ اگر دوسروں کو حقیر سمجھے گا تو پھر سفر کھوٹا ہو جائے گا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا چاہتا ہے، دیکھیں کچھ آپ کی ذات کا حق ہے جی کہ آپ اپنی ذات، اپنے امیج کو خراب کیوں کریں۔ جیسے میں یہاں پہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی، عیسائیت میں ترک دنیا کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے کہ رہبانیت کا آغاز انہوں نے خود کیا، جی پابندی نہیں کر پائے۔ ترک دنیا میں کیا ہے؟ اچھا کھانا نہیں، اچھا پہننا نہیں، رشتوں کی محبت سے دور رہنا ہے، اپنے گھروں میں نہیں رہنا، جنگلوں میں جا کے رہنا ہے اور ہر اچھی چیز سے اوائڈ کرنا ہے۔ جی تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا، آپ نے خطبہ دیا تھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ 3 لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھا تو ان تینوں نے یہ طے کیا تھا، آپ کی ازواج سے پوچھا تھا آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں، اور یہ تو وہ جانتے ہی تھے کہ آپ نے نکاح کر رکھے۔ جی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جی مجھے دیکھو، میں نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی میں نے نکاح کیے ہوئے ہیں، میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جی میں نے یعنی دن کو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے۔ یہ بیلنس جی کہ آپ جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو دوسروں پر افضل ثابت نہیں کر رہے، بلکہ آپ تھے ہی افضل۔ کہ تقوی کے حوالے سے آپ کیسے آگے جا سکتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آگے رکھ دیا۔ جی بالکل۔ اور تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اچھا کھانا چھوڑ دے، روزے رکھنے شروع کر دے تو مستقل روزے رکھے، راتوں کو مستقل عبادت کرے، سوئے نہیں۔ یہ بیسک ہیومن نیڈز ہیں، ان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کو جو قوت چاہیے کھانے سے حاصل کرنی ہے، سونے سے جس طرح آپ نے فریش ہونا ہے، اور اسی طرح سے آپ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے گھن کھائیں یا آپ پہ ترس کھائیں یا آپ کے بارے میں ان کا امیج ٹوٹے۔ آپ کو ایک نارمل انداز میں رہنا چاہیے، اور حسن و جمال کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، حد کے اندر، جی ہر چیز حد کے اندر۔ تو اعتدال جو ہے اس کا حل ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے جو چیزیں انسان استعمال کرتا ہے ان کے بارے میں، اور سیلف کو کسی بھی اعتبار سے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آخر ہم نے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے بارے میں پڑھا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہمارے لیے کیا اور کیا اور کیا ہوگا، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جہنم کے بارے میں پڑھا ہے، ہم جہنم سے کیوں بچنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے جب لوگ ایک جہاد کے لیے گئے تو ان کے امیر نے انہیں حکم دیا کہ آگ میں کود جاؤ، تو اس وقت صحابہ کرام میں سے کچھ کود بھی گئے تھے، لیکن زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا ہم اس آگ سے بچنے کے لیے ہی تو یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، جی پھر ہم کیسے آگ میں کود جائیں۔ یہ میں نے چند اگزامپلس دیے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مار ڈالے، نفس کشی کی اجازت نہیں ہے، لیکن عزت نفس کا وہ سٹینڈرڈ جسے آپ سیلف اسٹیم کہتے ہیں، تو وہ بھی یعنی انسان کے لیے مناسب نہیں۔ تو جو ذات کا حق ہے اس کو ضرور دینا چاہیے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر، جیسے بھی آپ نے ساری باتیں کی، تو سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے نا، اصل میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ تکبر بھی اس لیے آتا ہے، حسد بھی اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، ندامت بھی اسی لیے نہیں ہوتی۔ جی یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور علم میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور انسان اپنے لیے
سیٹسفیکشن کا راستہ تلاش کر سکتا ہے. جی الحمدللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. آپ نے بہت قیمتی باتیں آج کی ہیں اور بہت سارے ایسے اینگلز تھے کہ جو سمجھ نہیں آتے تھے اور جو بہت ویگ تھے، جو آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمیں کلیئر ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن ہم ان دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں فرق دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی استغفار کی، لیکن ابلیس جو تھا وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا اور اس نے تکبر کیا. تو ہم نے دیکھا استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے سمجھایا کہ کس طرح سے غلطیوں پر نادم ہونا چاہیے اور اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبر جو ہے اور تکبر جو ہے وہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اپنے گناہوں کو پہچان بھی سکیں، ان پر نادم بھی ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم جان کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.